بات کر رہے ہیں کیا؟ مجلس سنیے، ادھر آئیے، جگہ ادھر آئیے، آپ لوگ آئیے آئیے آئیے، موبائل دے محمد والے محمد صلوات. فاتحہ. حضرات ایک بار سورہ حمد اور سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم سید محمد حسین ابن سید اشفاق حسین کی روح کو اصال فرما دیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لنا الهدى. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. عزیزان محترم، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے. پروردگار وہ ہدایت کرے گا یا وہ کسی کو ہادی بنا کر بھیجے گا، اور یہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہو جائے اور کون جو ہے سیدھے راستے سے بھٹک جائے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سے ایسے بھی تھے، اگر ہدایت مل جائے، کسی کو ہدایت مل جائے کہ ولایت اہل بیت کے راستے پہ ہو، تو اس میں کسی خطیب کا، کسی جو ہے علماء کا احسان نہیں ہے، خطیب کا نہیں. ان سے بڑا خطیب کون ہو سکتا؟ رسول اسلام جو ہے کہہ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے دلوں پہ اثر نہیں ہوا. ظاہر سی بات ہے کہ ہدایت ایسی چیز ہے کہ انسان چاہے تو ہدایت مل سکتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کے زمانے میں، آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں، مثلا آپ دیکھیں ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قید خانے میں ہیں، اور 1-2 سال نہیں 14 سال وہ قید خانے میں تھے ساتویں امام. اور ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں، دوسرے قید خانے سے تیسرے قید خانے میں، یہاں تک کہ آپ دیکھیں خود جو نگراں ہوتا تھا وہ جو ہے امام کے کردار کو دیکھ کر، امام کے عمل کو دیکھ کر امام کا محب ہو جاتا تھا. یعنی وہ جو ہے نرمی برتنے لگتا تھا. اور لوگ کہتے تھے کہ یہ تو امام کے ساتھ جو ہے بس تھوڑا سا تمہید بنا رہے ہیں، اس کے بعد تھوڑا جگ جائیں گے آپ بھی، ہم بھی تھوڑا ہو سکتا ہے جگ جائیں. تو وہ جو ہے مرید ہو جاتے تھے، امام کے چاہنے والے ہو جاتے تھے. اب جو ہے شکایت کرتے تھے یہ تو امام کے ساتھ نرمی برت رہا ہے. تو بہرحال ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں، اور آخر کار جب ہارون نے یہ سوچا کہ اب جو ہے معاذ اللہ اس طریقے سے کریں تاکہ یہ جو ہے رسوا ہو جائیں، اب کیا کیا سب کو معلوم ہے کہ اس نے جو ہے ایک عورت کو، ایک فاحشہ عورت کو بھیجا. کہا دیکھو وہ قید خانے میں ہیں اور وہ جو ہے عبادت کر رہے ہیں، اور تم جو ہے جاؤ. اور حاکم کے دربار سے یہ عورت نکلی. اب آپ سوچیں کیسے نکلی ہوگی؟ سر جھکا کر گئی ہوگی، سر پہ حجاب رہا ہوگا نہیں؟ اب سمجھ جائیے، ذہن تصور کیجئے کس طریقے سے گئی ہوگی، ناچتے گاتے ہوئے. اور گئی، اور ساتویں امام قید خانے میں ہیں. امام سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی، امام سجدے میں ہیں. اور جب اس نے امام کو دیکھا کہ امام سجدے میں ہیں تو یہ خود جو ہے سجدے میں چلی گئی.
اب لوگوں نے ہارون سے کہا کہ مسئلہ یہ ہو گیا ہے، اب جو ہے گھبرایا، بھیجا جاؤ، اور جیسے لوگ قریب گئے، کسے جو ہے سجدے سے اٹھائیں، سمجھے آپ، اسے جو ہے سجدے میں لطف آ گیا، لطف آ گیا، اور جب لوگوں نے چاہا کہ اٹھائیں تو کہا خبردار، پہلے کچھ اور تھے اب کچھ اور ہو گئے۔ دیکھیے ابھی جو ہے امام نے کچھ کہا نہیں، امام نے جو ہے کچھ نہیں کہا، باتیں نہیں ہوئی، صرف امام کو دیکھا۔ اب اس کو یاد رکھیے گا، ذہن ادھر ادھر نہ جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہرحال ہے نا، عالم اسلام کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے 3 مرتبہ جھوٹ بولا، اور اللہ جو ہے جناب ابراہیم کی تعریف کر رہا ہے، اور عالم اسلام کہہ رہے ہیں کہ 3 مرتبہ انہوں نے جھوٹ بولا، بت وغیرہ کا ہے نا وہ سب آپ کے ذہن پہ ہوگا، 3 مرتبہ جھوٹ بولا۔ اب آپ سوچیں، زیادہ اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جسے اللہ نبی بنائے، یعنی جو اللہ کا بنایا ہوا ہو، وہ 3 مرتبہ جھوٹ بولتا ہے، تو جو بندے کا بنایا ہوا ہوگا کتنی مرتبہ جھوٹ بولے گا؟ تو بہرحال جناب ابراہیم ہے، اور یہ بہت مہمان نواز تھے، ہے نا، یہاں دیکھیے گا وہ کردار ملائیے، مہمان نواز تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی مہمان نہیں ہوتا تھا تو گھر سے باہر نکل جاتے تھے، کسی مہمان کو لے کر آتے تھے، اور آنے کے بعد جو ہے ساتھ میں ہے نا کھاتے تھے۔ ایک دن نکلے تو دیکھا کچھ مزدور ہے، کہا چلو، وہ جناب ابراہیم کو نہیں مانتے تھے، پروردگار کو نہیں مانتے تھے، وہ آئے، دسترخوان لگا دیا، جناب ابراہیم نے کہا کھاؤ۔ اب جب کھانا کھا چکے تو اب آپس میں کہنے لگے دیکھو جناب ابراہیم نے ہمیں کھانا کھلایا ہے، لہٰذا جو ہے نا کچھ دے دیا جائے، انہیں جو ہے دے دیا جائے، پوچھ لو۔ تو لوگوں نے جناب ابراہیم سے کہا کہ دیکھیے آپ نے کھانا کھلایا ہے اور ہم نے کھانا کھایا ہے، لہٰذا کچھ دے دیں۔ کہا نہیں کچھ دینے کی ضرورت نہیں، اگر یہی ہے تو ہمارے خدا کو سجدہ کر لو۔ تو کہا کہ نہیں یہ تو نہیں، چلے گئے سب۔ پھر جب چلے گئے تو کہنے لگے اتنا کھانا کھایا، ارے ایک سجدہ کر لینے میں کیا تھا، دل سے نہ کرتے، ایک سجدہ کر لینے میں کیا تھا۔ تو اب جو ہے یہ آئے، اور آنے کے بعد جناب ابراہیم سے پوچھا کہ آپ بتائیے کس طریقے سے سجدہ کیا جائے۔ جناب ابراہیم نے کہا پیشانی کو زمین پر رکھ دو، پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا۔ جناب ابراہیم نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، کہا پروردگار سر کو جھکانا ہمارا کام ہے، دلوں کو جھکانا تمہارا کام ہے۔ تو انبیاء اسے کہتے ہیں کہ جو دعا کے ذریعے دل جھکائے، امام اسے کہتے ہیں جس کے کردار کو دیکھ کر دل جھک جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو امام اسے کہتے ہیں کہ جس کے کردار کو دیکھ کر جو ہے دل جھک جائے، یعنی امام نے جو ہے کچھ کہا نہیں تھا، کہا اب وہ ہم نہیں ہیں، اب وہ ہم نہیں ہیں جو پہلے تھے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ امام نے جو ہے صرف کردار کے ذریعے، جناب یوسف علیہ السلام نے جو ہے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن وہ اثر زلیخا پہ نہیں ہوا۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ لیکن یہ جو ہے امام ہے کہ اب آپ دیکھیں کس طریقے سے جو ہے اسے ہدایت ملی، ہدایت یافتہ ہو گیا، جیسا خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں کہ جب جنگ صفین جا رہے تھے، لشکر جا رہا تھا، جنگ صفین لشکر جا رہا ہے، اب جو ہے ایک جگہ قافلہ رک گیا، تو پیاسے لوگ تھے، لوگوں نے کہا کہ مولا پیاس لگی ہے، تو دور ایک جو ہے راہب کا گھر تھا، دیر تھا، امام نے کہا کہ جاؤ، اور اس کے پاس لوگ گئے، پانی کہا اتنا پانی ہے نہیں، بہت دور ہے نا، دور سے ہم لاتے ہیں، اور ہم خود بوڑھے ہو گئے ہیں، 2-4 دن رکھتے ہیں، اتنی دور سے ہم پانی لاتے ہیں، یہاں پانی وانی کہیں ہے نہیں، اور تمہیں جو ہے دور جانا پڑے گا، 4 فرسخ جتنا فرسخ بھی ہو دور جانا پڑے گا۔ لوگ آئے، اور آنے کے بعد لوگوں نے مولا سے کہا کہ مولا پانی اس کے پاس بھی کم ہے اور اتنی دور جانا پڑے گا، کیا کریں؟ تو امام نے کہا کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بہت دقیق بات غور سے سنیے، کہا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہدایت ذہن پہ رکھیے گا، نکالیے گا نہیں، کہا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ یہیں کنواں کھودو،
اور امام نے حکم دیا آپ جو ہے نا مٹی صاف کیا جگہ ہے نا، کدار پھروا جو بھی رہا اس زمانے میں مٹی صاف ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو ہے بہت سخت پتھر نکل گیا۔ یہ ہوا کہ اب کیا کریں، اب لوگ جو ہے پریشان ہوئے۔ امام نے کہا گھبراؤ نہیں، امام آئے، کوئی آیت نہیں پڑھی، کوئی دعا ہوا نہیں پڑھا ہے نا، صرف جو ہے انگلی سے اشارہ کیا ہے نا، انگلی سے اشارہ کیا، پتھر جو ہے اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے نا، پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے نا پانی شفاف بہترین پانی لوگ نکالے پی رہے ہیں، مشکیزہ میں بھر رہے ہیں۔ امام نے کہا ذخیرہ کر لو، لیکن وہ جو راہب تھا ہے نا، جو اپنے دیر میں بیٹھا ہوا تھا، سب دیکھ رہا تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ دوڑتا ہوا وہیں سے آیا، اور آنے کے بعد وہ امام کے قدموں پہ گر گیا اور ان سے کہنے لگا کہ آپ جو ہے ہمیں تعلیم دیجیے، اسلام کی تعلیم دیجیے، اور ہم جو ہے ایمان لاتے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ بتاؤ مسئلہ کیا ہے کہ جو تم ایمان لا رہے ہو، ادھر سے آ گئے یہاں ایمان لے کر آئے۔ تو اس نے کہا دیکھیے ہم سے پہلے جتنے یہاں بزرگ آئے اور چلے گئے، سب جو ہے ایک دوسرے سے نصیحت کرتے رہے، بتاتے رہے، واعظ کرتے رہے، ایک دوسرے کو خبر دیتے رہے، اور ہم نے بھی اپنی کتابوں میں پڑھا تھا اور لوگ بھی بتا رہے تھے کہ دیکھو یہاں پہ پانی ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں، کسی کو علم نہیں، صرف اسے علم ہوگا جو رسول کا جانشین ہوگا۔ ہے نا؟ تو آپ جو ہے اپنے زمانے کے ہیں نا نبی یا اس کے جو ہے وصی ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ جو ہے پیچھے کی کتاب پڑھ کے آگے بڑھ رہا ہے، لوگ جو ہے آگے کی کتاب پڑھ کے پیچھے آ رہے ہیں۔ پڑھیے صلوات محمد۔ تو اب ظاہر سی بات ہے نا کہ جو بھی ہے نا ہدایت یافتہ ہو گیا، تو اب آپ دیکھیں اس کا جو ہے رابطہ اہل بیت معصومین علیہ السلام سے ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مرحلہ، یہ منزل اتنا سخت ہوتا ہے۔ دیکھیں ہر انسان جو ہے درک نہیں کر سکتا، لیکن جو ہے آج کل سمجھانے کے لیے جو ہے بہت واضح ہو سکتا ہے۔ بہت سی حدیثیں ایسے ہیں کہ جو آج کل سمجھ لے رہے ہیں، 100 سال پہلے والے جو ہے نا نہیں سمجھ سکتے، لیکن جو ہے آج کل جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے واضح ہیں، تمام چیزیں واضح ہیں۔ کہ مثلا مثال کے طور پہ ہم سب اہل بیت معصومین علیہ السلام کو جو ہے وہ سلام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اہل بیت معصومین علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں۔ ہم جو ہے آواز دیتے ہیں وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کو، اور ہمارا یہ یقین ہے اسی یقین سے نا، اسی عقیدے سے ہے نا، ہمارا عقیدہ جو ہے اتنا مضبوط ہے کہ ہم ادھر آواز دیتے ہیں، آواز دیتے۔ اچھا دیکھیے سلام کرنا یہ مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے نا؟ تو بات جو ہے بچوں کو الجھا دیتے ہیں، ارے سلام کر رہے واجب ہے تو ادھر سے ہے نا جواب کیسے ہے نا، تو یہاں تک پہنچا ہی نہیں تو جواب کہاں سے؟ واجب ہے نا، تو واجب ہے تو امام کیسے واجب ہوتا ہے؟ یہ سب بچوں کو الجھاتے ہیں، ایک شوشہ چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بچے بیچارے الجھے ہوئے ہیں نا۔ ارے یہی جواب ہے، امام دیکھتے تمہاری حاجت کیا ہے، ارے جواب کی شکل میں ابھی علمی گفتگو بعد میں کریں گے ہے نا، سو جائیں گے ابھی کرنے لگیں۔ تو بہرحال تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارا عقیدہ ہے، مضبوط ہے کہ ہم جو ہے سلام کرتے ہیں اور آواز پہنچ جاتی ہے۔ اب مثال دے دیں، ایک دم آسان اپنی زبان میں مثال دے رہے ہیں، بہت دقیق مثال نہیں ہے نا، دقیق مجلسیں نہیں پڑھ پاتے کیا کریے گا، مثالیں اسے دیں گے۔ مثال مثلا جو ہے سنیے گا آفتاب بھائی غور سے کہ کیسے جو ہے نا آواز پہنچ جاتی ہے۔ آج کل کے حساب سے بہت آسان اور ایزی، مثلا مثال کے طور پہ بھولے اولے نہیں ہے، ماحول بنا رہے ہیں متوجہ ہو جائیں کہ گڑبڑ ہو رہا ہے ان کا، لگ رہا ہے نا، موبائل لے کر جو ہے کسی روم میں تنہائی میں چلے جائیں، آپ ادھر چلے جائیں ہے نا، کسی کا فون آ گیا ہے نا، کسی کا فون آ گیا، اب جا کے وہاں بات کر رہے ہیں، مثلا جو ہے اہلیہ کے فون آ گیا کسی کے، مثال دے رہے ہیں عمومی مثال ہے نا، آ گیا یا کہیں بھی ہے، اب بات کر رہے ہیں، معلوم ہے کوئی نہیں ہے، دیوار کی طرف کھڑکی کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں نا، سامنے کچھ نہیں لیکن بات کر رہے ہیں، دیوار ہے بات کر رہے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام ہے نا، کیا حال ہے، بس ٹھیک ہے، ابھی مجلس ختم ہی ہونے والی ہے، 10 منٹ سے زیادہ تھوڑی پڑھیں گے، ختم آ رہے ہیں، یہ سب کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیوار ہے سامنے تو کچھ ہے نہیں، اور سلام کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، کیا ہے؟ کہا کہ مثلا جو ہے ہمارے رشتہ دار یا یہ ہیں، مثلا جو ہے دبئی میں ہیں، سعودی میں ہیں، یا ہمارے وطن میں ہیں،
ہم جو ہے وہاں بات کریں، ارے کیسی بات کریں، سامنے دیوار ہے اور آپ کہہ رہے ہیں وہاں کہا رہے، آپ کو معلوم نہیں رابطہ ہے، سمجھے آپ؟ جب رابطہ ہوتا ہے نا تو گفتگو ہوتی ہے، ادھر سلام کریے تو ادھر سے جواب آتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا بھی علی سے رابطہ ہے، حسین سے رابطہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسی طریقے سے نا اہل بیت سے ہمارا رابطہ ہے، اور ادھر ہم پکارتے ہیں۔ آپ دیکھیں یا علی مدد کہتے ہیں کہ نہیں ہے نا؟ جیسے بچہ ہے اگر گرنے لگا ہے نا تو والدین فوراً مثلا وہ بچہ کی جو ابھی بول نہیں پا رہا ہے نا، جیسے ہی کہتے ہیں یا علی مدد ہے نا، دیکھیں پھر جو ہے بچہ وہ سمجھ جاتا ہے نا، بچہ سمجھ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں لوگوں نے اہل بیت کو، علی کو پہچانا نہیں۔ اب مثال دے دے بہت دقیق، مولانا روم وہ جو ہے ان کا ایک تمثیل ہے، انہوں نے لکھا، اب اسی سے تھوڑا سا ہم نتیجہ نکالیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دیہات میں، گاؤں میں ایک شخص تھا، کسان تھا، وہ جو ہے بیل لے کر جاتا تھا کھیت میں جوتنے کے لیے، بیل لے کر جاتا تھا اور شام کو لاتا تھا، اور لانے کے بعد جو ہے وہ دروازے کے باہر، گھر کے باہر جو ہے بیل باندھ دیتا تھا، سو جاتا تھا۔ اب پھر صبح میں بھور کے وقت سورج نکلنے سے پہلے اٹھتا تھا انگڑائی لیتے ہوئے، اور لات سے مارتا تھا بیل کو، مارتا تھا، اٹھ چلو کھیت میں، پاؤں مارتا تھا، بہرحال وہ جو ہے کھڑا ہو گیا، لے کے جاتا تھا کھیت میں اپنا جوتتا تھا۔ اسی طریقے سے دن بھر جوتتا، شام کو لا کے دروازے باندھ دیتا تھا، صبح بھوری میں اٹھ جاتا تھا، پیر سے مارتا تھا، اٹھ چلو انگڑائی لیتے ہوئے چلنا ہے کھیت میں۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک شیر آیا، اور آنے کے بعد جو ہے اس کے گائے کو کھا گیا، اور کھانے کے بعد جو ہے شیر وہیں بیٹھ گیا۔ اب یہ کسان گھر سے نکلا، اب جب گھر سے انگڑائی لیتے ہوئے ہے نا، جمائی لیتے ہوئے نکلا، پیر سے مارا، کہا اٹھ کھیت چلو۔ تو شیر نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ اندھیرے میں دیکھا ہے، اگر اجالے میں دیکھتا تو اس کی جان نکل جاتی ہے نا۔ اسی طریقے سے لوگوں نے جہالت کے اندھیرے میں علی کو دیکھا ہے، اگر علم کی روشنی میں دیکھتے ہے نا تو علی کو پہچان۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو علم کی روشنی میں ہے نا، علم کی روشنی میں دیکھے گا تب جو ہے وہ اہل بیت کو پہچانے گا، ورنہ جو ہے جہالت کی روشنی میں انسان جو ہے درک نہیں کر سکتا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی کہ کیسے کیسے اہل بیت معصومین علیہ السلام کے چاہنے والے کی خود جو ہے مولا علی یہ کہہ رہے ہیں، مولا علی بتا رہے ہیں تمہیں جو ہے اس طریقے سے شہید کیا جائے گا، بتاؤ اس موقع پہ تم کیا کرو گے؟ یا جناب مصر میں تمبار جو ہے نا، تمبار یہ کھجور بیچتے تو اسی سے مشہور ہو گئے کھجور والے مصر ہے نا، اسی سے جو ہے مشہور ہو گئے، لیکن وہ ناراض نہیں ہوتے تھے نا۔ آج کل اگر ہے نا، اگر اسے کہہ دیا کسی سے منسوخ کر دیا جائے، اچھی چیز ہو تو ٹھیک ہے نا، ڈاکٹر صاحب فلاں، اگر کسی کو ہے نا کوئی ایسا تو لگ نہیں رہا، مثال بھی دیتے ڈل ہے نا، کوئی کہہ دے چائے والا پان والا ہے تو آدمی جو ہے برا مانتا ہے، لیکن جو ہے وہ کھجور والے ہے نا، کھجور والے کھجور بیچتے تھے اور مشہورے ہو گئے مصر میں تمبار مشہور ہو گئے۔ لیکن جو ہے اب آپ دیکھیں خود جو ہے مولا علی بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس طریقے سے تمہیں جو ہے شہید کیا جائے گا، اور تمہیں جو ہے لوگ دشمن جو یہ کہیں گے، ابن زیاد وغیرہ یہ کہیں گے کہ تم جو ہے ہمیں برا بھلا کہو، تو بتاؤ اس وقت تم کیا کرو گے؟ تو کہا کہ مولا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے نا، یعنی جناب مصر نے بتایا کہ یعنی ہم جو ہے بتایا سولی پہ لٹکایا جاؤ گے، کہا کہ ہم جو ہے زبان دے دیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا زبان دے دیں گے ہے نا، دو پہلو ہے، نکال لیا کیجئے، زبان دے دیں ایک تو زبان کٹ جائے گی، دوسرے زبان دے گے یعنی علی کا ذکر باقی رہے گا ہے نا، یعنی زبان دے کے جا رہے ہیں، باقی رہے گا، قائم رہے گا۔ لیکن بتایا کہ اس طریقے سے تمہیں جو ہے شہید کیا جائے گا۔ لیکن اب آپ دیکھیں جناب مصر میں تمبار جو ہے مسکرا رہے ہیں، اور آخر کار جو ہے وہ وقت بھی آ گیا کہ جب سوال کیا کہ دیکھو تمہارے مولا نے اس طریقے سے کہا، لیکن ہم جو ہے نا اس طریقے سے شہید نے کہا کہ تمہارے مولا نے اس طریقے سے کہا، لہٰذا ہم جو ہے ان کا غلط ثابت کر دیں گے کہ جس طریقے سے وہ کہا ہے اس طریقے سے نہ ہو، ہم غلط ثابت کریں گے۔
جناب مصعب نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، مولا کائنات نے اپنی طرف سے ہے نا، ان سے جو ہے رسول اسلام نے کہا، رسول اسلام سے جبریل نے محفوظ سے یہ جو ہے غلط ہو ہی نہیں سکتا. تو کہا کہ نہیں ہم جو ہے غلط ثابت کریں گے، اور کہہ دیا ہاتھ کاٹے جائیں، یہ کاٹے جائیں. لیکن جناب مصعب جو ہے مولا کائنات کے فضائل بیان کر رہے. ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہا ارے غضب ہو گیا، دیکھیے وہ تو اور زیادہ مولا کائنات کے فضائل بیان کر رہے ہیں. تو ابن زیاد نے ران پہ ہاتھ مارا، کہا جلدی کرو زبان کاٹ دو. سمجھ جناب مصعب نے کہا کہ مولا نے کہا، وہ چاہ رہا تھا کہ ہم کسی اور رخ سے کہا کہ یہ جو ہے ہو ہی نہیں سکتا. تو بہرحال یعنی بتا رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اہل بیت کے چاہنے والے جو ہے کس طریقے سے خوش ہو رہے ہیں، کس طریقے سے. اگر جو ہے یہاں تو مثلا کہہ دیے کہ ادھر سے نہ جائیے گا ہے نا، مثلا جو ہے ادھر سے جائیں گے ہے نا، چلے جائیے تو عزاداری کر لیجئے، اور جائیں گے تو عزاداری نہیں ہو پائے گی ہے نا، تو پھر کیا ہے راستہ بھی بدل دے گا نا، راستہ بدل دے گا. لیکن دیکھیں جو واقعاً جو ہے جو محب ہیں تو سب مٹ گئے. بنی امیہ ہو، متوکل ہو، یہ سب جو ہے اس دور کے کورونا تھے ہے نا. اور آج کا دور بھی دیکھیے عزاداری میں ہے نا، کورونا ہے نا، لیکن وہ بھی بنی امیہ یہ جو ہے کورونا سب ہار گئے، عزاداری جیت گئی. وہی ہے نہیں عزاداری ہے نا، سب یہ سب جو ہے تھے ہے نا. جب اس زمانے میں بنی امیہ اور وہ سب تھے، عزاداری نہیں رکی ہے نا، تو اب کہاں رک سکتی ہے نا، عزاداری ہو رہی اسی طریقے سے ہوتی ہے عزاداری. تو یہ سب اس کورونا یہ سب سلسلہ بہرحال ادھر الگ ہو جائیں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو وہی بیان کر رہے تھے کہ جناب عیسیٰ نے اس طریقے سے اسی طریقے سے مولا علی نے ہر ایک سے بتا دیا. مثلا جو ہے جناب حجر جو ہے یہ اس وقت جب مولا علی کی شہادت سے قبل ایک روز پہلے آ گئے تھے، اور آنے کے بعد جو ہے دروازے پہ کھڑے ہیں. امام حسن علیہ السلام پوچھے، کہا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں. کہا بابا سے کہ بابا وہ شخص ہے. کہا آ جاؤ. اور جب آ گئے تب امام مسکرا کے کہہ رہے کہ یہ بتاؤ تمہیں اس طریقے سے شہید کیا جائے گا تو ایسے موقع پہ کیا کرو گے؟ تو کیا کہا مولا ہمیں سب برداشت، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے نا کہ یہ آپ سے ہے نا بیزاری اختیار کر لیں، یعنی برات کرنے کے لیے کہیں گے تو تم کیا کرو گے؟ تو کہا مولا یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور آخر کار آپ دیکھیں کہ یہی جناب حجر ہیں کہ جب سامنے قبر کھودی جا رہی ہے، یعنی زمین پہ کدال مارا جا رہا ہے، لیکن جو ہے اسی طریقے سے بار بار کہہ رہے ہیں بیزاری اختیار کرو، برات کرو، علی کے خلاف بولو. کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہاں تک کہ اور ساتھیوں کا بھی قتل کر دیا. لیکن یہی جناب حجر ہے. جلدی سے نماز پڑھی اور اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ پہلے ہمارے سامنے ہمارے بیٹے کو قتل کرو. وہ بھی سوچنے لگا کہ ہر باپ تو ہے نا پیدری رشتہ ہی عجب ہوتا ہے، ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے سامنے قتل نہ ہو، ہمارے سامنے جو ہے نہ مارا جائے، ہر باپ جو یہی چاہے گا. لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں پہلے بیٹے کو قتل کیا جائے. وہ بھی چونک گیا، کہا کہ یہ تو عجیب آدمی ہے. علی والے سب تو مرنے ورنے سے نہیں ڈرتے، یہ تو ہمیں معلوم ہے نا، یہ تو معلوم ہے. لیکن یہ کہ بیٹا پہلے. کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا سے اس یقین کی حالت میں جائیں، یعنی کہ ہمارا بیٹا جو ہے ولایت اہل بیت پہ مرا، ایسا نہیں ہے نہ ہو کہ دوسرے کو مرتے ہوئے دیکھ کر ڈر جائے اور علی سے برات کرنے لگے. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ ایسے افراد اور جو ہے امام کی خدمت میں آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد جو ہے خود جو ہے دعا کر رہے ہیں کہ مولا رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں بھی لوگ آتے تھے، اصحاب آتے تھے، اور آنے کے بعد جو ہے وہ کہتے تھے کہ یا اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے کہ ہمیں جو ہے شہادت نصیب ہو جائے. بہت سے ایسے افراد تھے کہ خود جو ہے رسول اسلام جو ہے اجازت دیتے ہیں اور جنگ پہ گئے اور جانے کے بعد جو ہے شہید ہو جا رہے ہیں. تو ایسے افراد تھے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو حالات ہے نا، جو دور تھا ہے نا، جو سخت دور بنی امیہ کا دور، یا اس کے بعد جو ہے آپ دیکھ لیں کہ بنی عباس کا دور اتنا سخت دور تھا کہ ظاہر سی بات سب آپ کے ذہن پہ ہوگا کس طریقے سے ہے نا عزاداری پہ پابندی لگایا اور وہاں جو ہے حل چلوایا، یہ تمام چیزیں. لیکن یہ نعمت، یہ ہدایت جو ہے پروردگار کی طرف سے ہے، معلوم نہیں کس کو ہدایت مل جائے. ورنہ آپ دیکھیں
کہ معلوم یہ ہوا کہ میاں کچھ اور ہے بیوی کچھ اور ہے کہ نہیں؟ میاں معلوم ہوا کہ کافر ہے تو بیوی مومنہ ہے کہ نہیں؟ فرعون کیا تھا؟ جناب آسیہ، قرآن کا ذکر اس کو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا ہے نا، تو سب جو ہے بے جوڑ ملے گا ہے نا، میاں جو ہے کچھ ہے اور بیوی جو ہے کچھ ہے. اسی طریقے سے باپ معلوم ہوا کہ وہ مجسمہ کفر ہے، بیٹا صاحب ایمان ہے. صرف اشارہ کر دے ابو جہل جو ہے مجسمہ کفر ہے، سب جانتے ہیں نا ابو جہل کا نام تو سنا ہی ہے، سب کو معلوم ہے. اور بیٹا اکرمہ جو ہے وہ دیکھ لیجئے، ابو عامر احد کی طرف پہلے تیر چلایا لیکن اس کا بیٹا حنظلہ جو ہے آپ دیکھے ہیں نا مومن. تو معلوم یہ ہوا کہ اس طریقے سے، یا مثلا جو ہے ہارون رشید جو ہے، یہ ہارون جو ہے معلوم ہے سب کو کتنا بڑا ظالم سب ہے، لیکن اسی کا ایک بیٹا اس کا نام تھا قاسم، وہ جو ہے اہل بیت کا چاہنے والا، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا محب ہے نا، امام کا چاہنے والا. یہاں تک کہ پرانا لباس پہنے ہوئے معمولی جو ہے سوکھا روکھا ہے نا کھا رہا ہے، الگ تھلگ ہے. یہ جو ہے حاکم ہے، بادشاہ ہے. لوگ جو ہے شکایت بھی کر رہے ہیں کہ دیکھو وہ تو لگتا ہی نہیں تمہارا بیٹا ہے، تم کہاں، وہ بیٹا تمہارا سادہ لباس کھانا معمولی. تو اس نے کیا کہا کہ ظاہر سی بات ہے کوئی عہدہ وغیرہ ملا نہیں ہے، اس طرح ابھی کوئی عہدہ وغیرہ دے دیں گے تو پھر ابھی رنگ بدل جائے گا اس کا ہے نا. تو لہٰذا اس نے کہا کہ گورنر بنا دیتے ہیں، مصر کا گورنر بنا دیتے ہیں. اور جب بلایا تو کہا کہ وہ گورنر وغیرہ نہیں چاہیے، اور بصرہ نکل گیا. وہاں جا کے محنت مزدوری کر رہا ہے. سمجھے آپ، کسی کے دیوار اٹھا رہا ہے نا، گرہ بنا رہا ہے، یہ سب محنت مزدوری کر رہا ہے، کسی کو معلوم نہیں. اب بیٹا کس کا ہے؟ ہارون کا. اور جو ہے وہ کام کر رہا ہے، لوگ اجرت دے رہے ہیں، جا کے ایک بیابان میں کھڑیر میں سو جا رہا ہے. لیکن آخر کار جب طبیعت اس کی خراب ہوئی اور عبداللہ بصری جب آیا، اور آنے کے بعد جو ہے جب دیکھا یہ حالت ہے تو کہا یہ انگوٹھی میرے باپ کو دے دینا. کہا باپ کا نام کیا ہے؟ کہا ہارون. اب یہ جو ہے گھبرا گیا کہ ابھی تو قتل کر دے گا، اس کے بیٹے سے ہم گھر بنوا رہے تھے، دیوار بنوا رہے تھے، معمولی آدمی چلتا پھرتا تو ہے نہیں، بادشاہ کا بیٹا ہے. اب یہ جو ہے پریشان ہو گیا. تو اس نے کہا گھبراؤ نہیں، گھبرانے کی کوئی بات واضح ہو رہی ہے نا. صلوات پڑھیے محمد. کہا گھبراؤ نہیں، یعنی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے انگوٹھی دے دیا. پھر ریپیٹ کر دیں، ذہن پہ رکھیے گا کہ ہارون اور اس کا بیٹا قاسم ہے نا، قاسم. تو اب جو ہے کہا کہ انگوٹھی ہے لے جا کر باپ کو دے دینا، تم جو ہے باپ کو دے دینا کہ اپنے مال میں جو ہے وہ اضافہ کر لے، سب حرام کا مال ہے اس میں اضافہ کر لے، ہم جو ہے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. اور کیا دیکھا اس نے کہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ سکرات کا عالم ہے، لیکن کیا دیکھا کہ اب جو ہے وہ مسکرایا. مسکرانے کے بعد مولا کائنات کو سلام کیا، اور جیسے ہی سلام کیا اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی. پڑھیے صلوات پڑھیے محمد والے. تو عزیزان محترم معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے سب سے بڑی نعمت ہے. ابو الاسود دؤلی کا واقعہ معلوم ہے نا آپ کو کہ کتنا کوشش کیا حاکم نے، کتنی کوشش کیا کہ انہیں جو ہے نا راہ سے ہٹا دیا جائے. یہاں تک کہ وہ شام میں بلا لیا نا، کہا کہ وہاں ہے اپنا یہ ہر وقت یہ ہے نا علی کا ذکر کرتے تھے، سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے ہر وقت ہے نا. پوچھا کون ہے تو بتایا حاکم سے وہی شخص ہے. کہا وہ تو ایسے مانے گا نہیں، اس کو بلا دو، ہماری نگرانی میں رہے، ہمارے سامنے رہے، لہٰذا جو ہے ایسی چیز نہیں ہوگی. اب جب بلا لیا شام میں، تو اب جب شام میں بلائے تو معلوم یہ ہوا کہ اس نے سوچا کہ اب جو ہے کچھ کمی ہو جائے گی، لیکن اسی طریقے سے ہر وقت جو ہے نا چل رہے ہیں، مسجد میں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، ہر وقت جو ہے علی 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 کا ذکر کر رہے ہیں. لوگوں نے کہا یہ تو اور مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، وہ تو وہاں کرتا تھا، اب یہاں جو ہے ہر وقت راستے میں ہے، بازار میں ہے، مسجد میں ہے، گھر پہ ہیں، ہر جگہ کوئی مل رہا ہے، السلام علیکم کے بعد شروع ہو جا رہے ہیں نا، جس سے ملاقات کر رہے ہیں، یہ تو اور مسئلہ ہو گیا. تو کہا کہ دیکھو ایسے نہیں مانے گا. اب یہ کیا کیا، پہلے کہا کہ پہلے جو ہے اس کا وظیفہ بند کرو. سنیے گا بہت دقیق بات، کہا وظیفہ بند کرو، آخری بات ہے نا، آخری کر دینا، بولیے گا اگر پڑھوانا ہو تو ہمیں صلوات پڑھیے. کہا وظیفہ بند کر دو ہے نا. وظیفہ بند کر دیا. اب جو ہے خرید فروخت تھا ہے نا،
تو کہا کہ خرید فروخت بھی بند کر دو، ان سے نہ کوئی چیز لو نہ کوئی چیز دو۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب دیکھا کہ اب جب سب مسئلہ خراب ہو گیا، جب وظیفہ نہیں ہے، نہ گھر میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، نہ دال ہے نہ چاول ہے نہ مٹی کا تیل ہے، کچھ نہیں، پرانے زمانے کے حساب سے بول رہے ہیں، نہیں آج کل تو کچھ اور بولنا پڑ جائے گا نا، سلنڈر ہے، فلاں ہے، فریج کیا کیا ہے۔ دوبارہ دیکھا جب کچھ نہیں ہے، نمک ہے، کوئی چیز ہے نہیں، تو اب ظاہر سی بات ہو گئی پریشان، اب بچے بھی ہیں، بیوی ہیں بھی ہے، تو اب کیا کرے؟ اب ادھر اس نے کیا کیا، بہترین شہد بھیجا، اور یہ کہاں پہ ہے؟ یہ مسجد میں ہے نا، مسجد میں جو ہے یہ عبادت کر رہے ہیں، اور ادھر جو ہے شہد بھیج دیا، کہا کہ لے جاؤ، اور لے جانے کے بعد دے دو۔ اب جو ہے اس کی طرف سے ایک خادم آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، بچی نے دروازہ کھولا، اب جو دروازہ کھولا تو دیکھا ایک شخص بہترین شہد لیے ہوئے ہے، شہد زعفرانی حلوہ بہت دقیق بہترین، سمجھے آپ، اب جو ہے بہترین شہد لے کر آیا۔ اب جب بہترین شہد آیا، بچی نے لے لیا، اور بچی نے لے لیا، اور لینے کے بعد جو ہے اب کیا کیا، بچی نے انگلی سے نکالا شہد کو، انگلی سے نکالا، اور انگلی سے نکالنے کے بعد زبان پہ رکھا۔ سنیے گا بہت دقیق بات، زبان پہ بچی نے اس شہد کو رکھا، ادھر سے ابو الاسود دوائلی آ گئے، دیکھا، وہیں سے چلانے لگے، بیٹی خبردار کھانا نہیں۔ بیٹی گھبرا گئی، کہا بابا بات کیا ہے؟ کہا بیٹی یہ زہر ہے۔ بیٹی نے کہا بابا آپ تو دور سے دیکھ رہے، ہم نے زبان پہ رکھا ہے، یہ زہر نہیں ہے، شہد ہے۔ کہا نہیں بیٹی، جلدی جو ہے منہ سے نکال دو، جلدی منہ سے نکالو۔ قریب آئے، اور آنے کے بعد جو ہے نا انگلی ڈالتے، کہا قے کر دو بیٹی یہ زہر ہے۔ کہا بابا آپ عجیب بات کر رہے ہیں، یہ زہر نہیں ہے، آپ نے تو کھایا بھی نہیں، یہ جو ہے شہد ہے۔ تو ابو الاسود دوائلی کہتے ہیں کہ دیکھو، جو چیز علی کی محبت کو چھین لے وہ شہد نہیں زہر ہوتا ہے۔ پڑھیے صلوات سمجھے آپ، وہ جو ہے شہد نہیں ہے، دیکھنے میں شہد روح افزے کا شربت لگ رہا ہے نا، لیکن بہت خطرناک ہے نا۔ ایسے ہی کرتے ہیں نا، بڑا جو ہے لچھے دار تقریر کر کے جو ہے نا وہ روح افزا ملا کے وہ جو ہے اپنی طرف جو ہے، دیکھیں ہر فضائل علی بیان کرنے والے پہ بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی بتا رہے ہیں نا، یہ نہ سوچئے کہ فضائل علی بیان کر دیا بس جو ہے بس صحیح ہے، نہیں، بہت ایک پڑھیے، صلوات پڑھیے سمجھے آپ۔ تو یہ دولت جو ایسی ہے کہ وہ جو ہے نا ادھر سے ہے نا، ادھر سے ملتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کو توفیق بھی نہیں ہوتا ہے نا فضائل نہ بیان کرنے کا نہ سننے کا، ہے نا، ہر ایک کو جو ہے وہ جو ہے ادھر سے پروردگار کی طرف سے یہ جو ہے عنایت ہوتا ہے، پروردگار کی طرف سے۔ آپ دیکھیں کہ یہ مجلس سے یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یہ جو ہے جنت ہے، جنت ہے، یہ مجلس عزا جو ہے یہ جنت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے حسین ابن علی نے ہدایت کی، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی اصحاب تھے سب یہ چاہتے تھے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے سے پہلے قربان ہو جائے۔ ہاں آزادارو، واقعہ کربلا ہو گیا 11 محرم کو، یہ لٹا ہوا قافلہ، یہ اسیروں کا قافلہ چلا، اور آیت بھی یہ ملتا ہے مقتل میں کہ سید سجاد رکوع کی حالت چل رہے تھے، جب کسی نے پوچھا تو سید سجاد نے کہا کہ میری بہن سکینہ، جب ہم بلند ہوتے ہیں تو سکینہ پنجوں کے بل کھڑی ہو جاتی۔ ہاں عزیزادارو، یہ قافلہ جب کوفے میں پہنچا تو کوفے میں یہ تھا کہ خارجی آ رہے ہیں، خروج نے کیا ہے، باغی ہیں، چلو تماشا دیکھنے۔ تو یہ کنیز نے اپنی مالکن سے کہا کہ چلیے، باغیوں کا قافلہ آیا ہے، کچھ عورتیں ہیں، کچھ مردیں ہیں، اسیر ہیں، قیدی ہیں، چلیے دیکھا جائے۔ تو اس نے کہا اپنی کنیز سے کہ نہیں، ہماری شہزادی نے منع کیا تھا، ہماری شہزادی زینب نے کہا تھا کہ دیکھو جب اسیروں کا قافلہ آئے تو تماشا نہ دیکھنا ہے، لہٰذا جو ہے ہم نہیں جا سکتے۔ جب بار بار اصرار کیا کہ چلیے دیکھ تو لیجئے، اب جو بلندی سے دیکھا تو اس کی نظر جناب سکینہ پہ پڑی، اب دیکھا
ایک شخص ہے ہاتھوں میں ہتھکڑی پاؤں میں بیڑیاں اور یہ بچی پیاسی ہے التش کہہ رہی ہے. اب اس نے جو ہے اپنی کنیز سے کہا کہ ایک کاشے میں پانی لے کر آؤ, آب و طعام لے کر آؤ, اور وہ لے کر آئی شہزادی کے پاس, جناب سکینہ کو دے دیا اور کہا کہ بی بی یہ پانی پی لیجئے, کھا لیجئے. تو جناب زینب نے اس سے سوال کیا کہ تمہاری کوئی حاجت ہے؟ کہا ہاں ایک حاجت ہے. کہا کیا؟ کہا کہ یہ دعا کر دیجئے کہ جس طریقے سے یہ بچے یتیم اور اسیر ہوئے ہیں ہمارے بچے یتیم اور اسیر نہ ہوں. شہزادی نے دعا کی, بچوں نے آمین کہا. کہا کوئی اور حاجت؟ کہا ایک حاجت اور ہے. کہا کیا؟ کہا کہ دعا کر دیجئے کہ مدینے جانا نصیب ہو. جناب زینب نے سوال کیا کہ مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہا کہ مدینے جا کر اپنی شہزادی سے ملاقات کریں گے. ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ تم اپنی شہزادی کو دیکھو گی تو پہچان جاؤ گی. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, ان کی خدمت میں تھے, انہیں تعلیم حاصل کیا, درس میں جاتے تھے. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا, کہا ام حبیبہ تو نے ہمیں پہچانا نہیں. ہاں آزاد. بس آخری فقرہ یہاں تک یہ قافلہ جو تبرکات لوٹے گئے تھے, بس ایک منٹ, جو تبرکات لوٹے گئے تھے تو حضرت عباس کا گھوڑا ہے نا, حضرت عباس کا گھوڑا تبرکات, اسے جو ہے یزید کی خدمت میں پیش کیا گیا. یزید جو ہے بہت چاہتا تھا اس گھوڑے پہ سوار ہو جائے, بس آخری فقرہ, اس گھوڑے پہ سوار ہو جائے, لیکن جو ہے وہ گھوڑا جو ہے سواری قبول نہیں کرتا. بہت کوشش کیا, جب کامیاب نہیں ہوا تو اس نے جو ہے استبل میں کہہ دیا گھوڑے کو استبل میں باندھ دیا جائے, اور ایک شخص کو معین کر دیا دیکھ بھال کرے کہ وہاں پہ باندھ دیا جائے. اور جناب سکینہ قید خانے میں ہے. ایک دن جو ہے قید خانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ایک شخص جو نگراں تھا وہ گھوڑے کو لے کر جا رہا تھا قید خانے کی طرف سے. گھوڑے کو لے کر جا رہا تھا, قید خانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا, جناب سکینہ کی نظر گھوڑے پہ پڑی تو کہا اے میرے چچا کے گھوڑے. وہیں سے فریاد کرنے لگے مرتجلے میرے چچا کے گھوڑے ہے نا, چچا سے کہہ دینا ملیں تو کہہ دینا کہ تماچے لگائے گئے, ہم قید خانے میں ہیں. پھر جناب سکینہ قریب آ گئی اور آنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو گھوڑے کے گردن میں ڈال دیا اور بین کر رہی ہیں, رو رہی ہیں. یہاں تک روایت میں یہ ملتا ہے کہ وہ ذوالجناح وہ سواری خود رونے لگے, یعنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. لیکن آخر کار قید خانے میں پھر ظالم آئے, بس آخری فقرہ جناب سکینہ کو لے کر گئے. لیکن جب تک جناب سکینہ فریاد کرتی رہی, بیان کرتی رہی, وہ گھوڑا جو ہے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا. بہت کوشش کی آگے بڑھے لیکن آگے نہ بڑھا. جب جناب سکینہ کی فریاد کم ہوئی, اب جو ہے گھوڑا مڑا, اسی جو ہے استبل میں آیا. تاریخ میں یہ ہے کہ جناب سکینہ کا بیان سن کر صرف یہ گھوڑا جو ہے 3 دن تک زندہ رہا. اے آزادارو, جب ایک جانور نہ برداشت کر سکا, سوچئے ہائے زینب ماں جائے کو سب ہوتے ہوئے دیکھا, سکینہ کو تماچے لگائے. وسلام پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج زیارت کی مشتاق ہیں حج زیارت کی توفیق عنایت فرما. پروردگار اس گھر میں اپنی رحمتوں اور برکتوں اور نعمتوں کا نزول فرما. تمام آفات و بلیات و پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار تمام مومنین کو اس وبا اس بیماری سے محفوظ فرما. جتنے بھی مریض ہیں اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ, سید سجاد کا واسطہ, علی ابن ابی طالب کے طیب الطاہر روح کا واسطہ, انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے عوان انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.